اعتراض نمبر 9، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، یہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، اور اعتراض کی بنیاد صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 4108، روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ قد کان من امر الناس ما ترین، دیکھو باہر لوگوں کے درمیان معاملات ہے تمہارے علم میں ہے اور میرے لیے کسی نے کچھ رکھا ہی نہیں۔ یعنی عبداللہ بن عمر نے فرمایا وَلَمْ يُجْلِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، فرمانے لگی الحق فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ، دیکھو تم باہر جاؤ، لوگ تمہاری انتظار کے اندر ہیں۔ وَأَخْشَىٰ أَن يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ، اگر تم نہ گئے تو ممکن ہے لوگوں کے درمیان اختلافات بڑھ جائیں، لہذا تم ان کو یوں نہ کہو بلکہ تم جاؤ۔ فلما تفرق الناس، کہتا ہے میں چلا گیا، جب لوگ الگ ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، لوگوں میں اختلافات بڑھے، تفرق الناس، خطبہ کیا دیا؟ فرمایا من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلیطلع لنا قرنہ فلنحن احق بہ منہ ومن ابی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جو اس مسئلہ پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے اپنا سر اٹھائے اور مجھ سے بات کرے، میں یقیناً اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں، جو چاہتا ہے یہاں پر بات کرے۔ اب یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کو یہ کہا تھا کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اچھا، یہ حدیث کے اندر ایک آگے وضاحت اور بھی ہے کہ حضرت حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا جب یہ بات معاویہ نے فرمائی فَحَلَّا، جب تو آپ بولے کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا میں کیسے بولتا، بول تو میں سکتا تھا، میں کہہ سکتا تھا کہ میں یہ بات کہوں کہ دیکھو حقدار ہم ہیں، کیوں؟ احق بہذا الامر منک من قاتلک واباک علی الاسلام، وہ تجھ سے زیادہ حقدار ہے جس نے تجھ سے اور تیرے والد سے اسلام پر جہاد کیا تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ کیوں خاموش رہا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ خون بہا ہو، لوگ آپس میں اختلاف ہو، تو کہتے ہیں میں یہ مناسب نہیں سمجھتا تھا اس لیے میں خاموش رہا۔ تو حضرت حبیب بن مسلمہ نے کہا حفظت و اسمت، اللہ تعالیٰ نے تجھے محفوظ فرما لیا، تو فتنے سے بچ گیا اور لوگوں کا خون تیرے ہاتھوں کے اندر رنگین نہیں ہوا۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ اس سے بعض لوگ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے بھی زیادہ خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ جواب نمبر 1، یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِي، ہم میں سے جو بات کرنا چاہتا ہے وہ کھڑا اور بات کرے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی بھی عبداللہ بن عمر سے یا عمر رضی اللہ عنہما سے جھگڑا نہیں ہوا، جب کبھی ان کا اختلاف ہی آپس میں نہیں ہوا تو یہ ان کو خطاب کر کے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہ خود بتائیں۔ اور یہاں اس موقع پر حضرت حسن اور حسین بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو خطاب کر کے یہ کہ تم کون ہوتے ہو، میں تمہارے باپ سے زیادہ بھی اہل ہوں خلافت کا، یہ تو بات ایسی کی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابوالفضل شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں قیل اراد علی وارد بالحسن والحسین، بعض کہتے ہیں کہ مراد حضرت علی تھی اور حسن و حسین پر آپ نے تنقید کی۔ اچھا، بعض یہ بات یہ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں حضرت عمر تھے، مراد عمر کی تھی، میں ان سے حقدار ہوں۔ وعرض بابن عبداللہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے چوٹ ماری۔ حضرت فرماتے ہیں فیہ بعید، یہ دور دراز کی باتیں ہیں، کیوں؟ لأن معاویہ کان یبالغ فی تعظیم عمر، حضرت عمر کی بہت بے حد تعظیم کرتے تھے، یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ بھئی یہ بات کیسے مان لی جائے کہ آپ نے علی کو فرمائی یا حضرت عمر کو فرمائی؟ وہ تو خود کو ان سے افضل نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کو خود سے افضل سمجھتے تھے، تو یہ قطعاً بات غلط ہے کہ آپ نے حضرت عمر یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات فرمائی ہو، یہ بات ہرگز نہیں۔ دوسرا جواب اس موقع پر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو گفتگو ہے، گفتگو کس موقع پر ہے؟ وہ پس منظر سامنے تو اشکال ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گفتگو آپ نے جنگ صفین کے بعد تحکیم کے موقع پر فرمائی ہے، تو معلوم ہوا اب علی رضی اللہ حضرت امیر معاویہ جو بات فرما رہے ہیں یہ بات خلافت کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات کی جا رہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص کی، کہ میں تم سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لوں۔ میں بتا چکا ہوں حضرت عثمان بن عفان بن امیہ
اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، مجھ سے زیادہ ان کے قصاص کا کسی کو حق نہیں ہے۔ تو یہ بات حضرت قصاص کے بارے میں فرما رہے ہیں، خلافت کے بارے میں ہرگز نہیں فرما رہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ چنانچہ حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری فرماتے ہیں فَإِنُّ وَلِيُّ عثمان بن عفان وَالْمُطَالِبُ بِدَمِهِ وَهُوَ حَقُّ النَّاسِ، حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرنے میں سب سے زیادہ حق حضرت امیر المومنین علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا۔ یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ بعض لوگوں کی ایک الجھن ہے، وہ کیا کہ جی آپ نے فلاں حق بہ منہ ومن ابیہ، یہ کیوں فرمایا؟ یعنی گویا آپ نے یہ کہہ کر حضرت عمر حضرت علی دونوں کا ذکر کیا، میں ان سے بھی زیادہ حقدار ہوں اور خلافت کا حقدار ہوں۔ بات سمجھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلافت کی بات نہیں فرما رہے، بلکہ دم عثمان کے قصاص کی بات فرما رہے ہیں، اور یہ واقعہ جنگ صفین کے بعد تحکیم کے موقع پر ہے۔ اور یہ جو آپ نے والد کا ذکر فرمایا ہے، یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، یہ کلام عرب میں کہا جاتا، خطاب ایک شخص کرتے ہوئے ساتھ اس کے والد کا نام، میں تیرے باپ سے بھی زیادہ اس کا حل ہوں، میں تیرے باپ سے بھی زیادہ، جس طرح ہمارے لوگ بس وقت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تجھے نہیں تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، حالانکہ مقصد وہ شخص سامنے والا ہوتا ہے، اس کا باپ ہوتا ہی نہیں۔ یہ محاورات ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا آپ فقیہ نہیں ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آپ فقیہ نہیں ہیں، وہ صحابی تھے، ایک دوسرے کو فرما سکتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ واللہ لأن افقہ منک ومن ابیک، میں تجھ اور تیرے باپ سے زیادہ فقیہ ہوں۔ اب مقصود یہ بتانا تھا میں تجھ سے زیادہ فقیہ ہوں، لیکن ساتھ فرمایا تیرے باپ سے زیادہ، یہ محاورات ہے۔ یہ بات انصاب الاشراف میں علامہ بلازری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اعتراض نمبر 10، 10واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ باللہ شراب پیا کرتے تھے، اور اس کے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 23,329۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد بریدہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، آپ نے ہمیں بٹھایا اور پھر کھانا لایا گیا، ہم نے کھانا کھایا، ثم اتینا بالشراب، پھر شراب لایا گیا۔ میں ان کے اعتراض کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں، اصل ہے کہ مشروب لایا گیا، پینے کے لیے کچھ لایا گیا، شراب لایا گیا۔ فشرب معاویہ، یہ کہتے ہیں معاویہ نے پیا، ثم ناول ابی، پھر میرے والد کو، ثم ناول ابی، اور پھر میرے والد کو دیا۔ اللہ اکبر، میرے والد کو پکڑا دیا تو ثم قال، اب یہ میں ان کے اعتراض کے مطابق ترجمہ کروں، کہتا ہے پھر میرے والد نے کہا ما شربت منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا میں نے شراب کو نہیں پیا۔ قال معاویہ، معاویہ فرمانے لگے کنت اجمل شباب قریش واجودہ صغرا وما شیء کنت اجد له لذة كما كنت اجده وانا شاب غیر اللبن او انسان حسن حدیث یحدثن۔ کہتے ہیں معاویہ کہنے لگے کہ میں قریش میں سب زیادہ صاحب جمال ہوں، سب زیادہ عمدہ دانتوں والا ہوں، میں جب سے جوان ہوں تب سے لے کر آج تک مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ دودھ رہی ہے، اور وہ انسان بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو دودھ کا استعمال کرے اور مجھ سے اچھے انداز میں بات کرے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دودھ ہے۔ یہ پوری حدیث کو ذہن میں رکھیں، آپ کو حدیث مبارک سن کر ہی تعجب ہوگا کہ کس طرح سے حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ جواب بڑا واضح ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس روایت کے اندر سندن اگر کلام کریں تو حسین بن واقد مروزی اس میں موجود ہے، اور یہ شخص ہوا کہ جس پر شدید جرح موجود ہے، مجرور راوی ہے جس کی روایت کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ میں مزید اس پہ بات کرتا ہوں۔ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل بغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، العلل و معرفت الرجال میں فرماتے ہیں عبداللہ بن بریدہ الذی رواہ عنہ حسین بن واقدن ما انکرہا،
یہ تو بہت منکر قسم کا آدمی تھا۔ علامہ ابو جعفر محمد بن عمر بن موسیٰ العقیلی، وفات 322 ہجری، الضعفاء الکبیر کے اندر فرماتے ہیں ذکر ابو عبداللہ حسین بن واقد فقال احادیث حسین ما ارا ای شیء ہی ونفض یدہ، میں نہیں جانتے ان کی حدیث کیا چیز ہے، اپنے ہاتھ جاڑ کے پھینک دیا۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، میزان اعتدال میں فرماتے ہیں وسطن کر احمد بعض حدیثی، حضرت امام محمد بعض احادیث کو منکر فرمایا ہے۔ علامہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، تہذیب و تہذیب میں فرماتے ہیں ربما اخطا فی الروایات قال احمد فی احادیث زیادت ما ادری ای شیء ہی ونفض یدہ، امام محمد بن فرماتے ہیں کہ حدیث میں بہت زیادہ زیادتی ہے اور میں جانتے کیا چیز ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو جھاڑ دیا، یعنی میں اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتا، نہ قابل اعتبار راوی ہے، مجروح راوی ہے، منکر راوی، اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملے پر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ حدیث کا لفظ نہیں بلکہ بعض کے کسی راوی نے اس کا اضافہ کیا ہے، یہ کسی بعض کے راوی کا اطراج ہے۔ اس پر دو قرینے ہیں۔ پہلا اس پر قرینہ یہ ہے کہ دیکھیں ثم ناول ابی، یہ کہتے ہیں ثم اتینا بالشراب فشرب معاویہ ثم ناول ابی ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لفظ ہے ثم قال، پھر کہا ما شربته، یہ جملہ کس کا ہے؟ اگر یہ جملہ عبداللہ کے والد بریدہ کا ہے تو پھر ثم کی بجائے فا ہونا چاہیے، ثم کی بجائے پھر فا ہونا چاہیے۔ ثم ناول ابی، میرے والد کو دیا، فقال، تو میرے والد نے کہا میں نے کبھی اس کو پیا ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ معاشرف تو جملہ حضرت معاویہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر کتنا تعارض ہوگا کہ حضرت معاویہ نے پی بھی لیا اور پھر فرمایا کہ جب سے شراب حرام ہے میں نے کبھی شراب کو پیا ہی نہیں، مجھے دودھ پسند ہے، تو تعارض ہے۔ معلومات جملے کے اندر اس کے اندر اضافہ ہے، یہ جملہ حدیث کے اندر ادراج ہے، یہ حدیث کا حصہ قطعا نہیں ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور دوسرے اس پر قرینہ خود آگے روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی آ رہی ہے جس کے اندر جمعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ وہ حدیث مبارک کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 30,560، عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں میں اور میرے والد معاویہ کے پاس گئے، فاجلس ابی علی السریر واتا بالطعام فاطعمنا، مجھے اور میرے والد کو، فرماتے ہیں میرے والد کو چارپائی پر بٹھایا، کھانا لائے اور کھانا کھلایا، واتا بشراب، اور مشروب لائے، فشرب، اور پیا، فقال معاویہ، حضرت معاویہ فرمانے لگے ما شیء کنت استلذہ وانا شاب، میں جوان آدمی ہوں اور جب سے میں نے پیا ہے، میں دودھ پیتا ہوں، مجھے دودھ ذرا کوئی پسندیدہ چیز نہیں، یا اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ جب سے اللہ کے نبی نے حرام کے میں نے کبھی نہیں پیا، لہذا راوی کے ادراج ہے، اس حدیث کے اندر جملے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اس کو اچھی طرح آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا، پھر تیسرا جواب اس کو اچھی طرح سمجھیں، ایک وہ صحابی کہ جس سے شراب کی حرمت کی دلیلیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، وہ خود شراب کیسے پی سکتا ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3399، حضرت یعلا بن شداد بن اوس کہتے ہیں میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام علی کل مؤمن، واضح حدیث و رقیین، کہ یہ ہر نشہ آور چیز مومن پر حرام ہے، اللہ معاویہ حدیث کو نقل فرما رہے۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 16246، عبد الرحمن بن عبد از معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا من شرب الخمر فجلدو، جو شراب پیے اس کو کوڑے مارو، فین عاد فجلدو، پھر پیے پھر کوڑے مارو، فین عاد فجلدو، پھر پیے پھر کوڑے مارو، فین عاد الرابع فقتلو، اور اگر یہ چوتھی بار شراب پیے تو پھر ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں یہ قتل کرنا حداً نہیں تعزیراً ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دینا چاہیے، یہ شراب کا عادی ہے، شاید اب اتنی مرتبہ کوڑے کھانے کے بعد بھی شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث پاک کے اندر جملہ کا اضافہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قطعاً شراب نہیں پی۔ اعتراض نمبر 11، کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا اور آپ نے بہت غلط کیا، اس کی وجہ سے امت کو نقصانات اٹھانا پڑے، تو حضرت معاویہ کا یزید کو ولی عہد مقرر کرنا یہ غلط تھا اور درست نہیں تھا۔ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لے۔ اس اعتراض کی بنیاد کیا ہے؟
حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، اپنے بیٹے کو مقرر کیا۔ یزید اچھا آدمی نہیں تھا، غلط آدمی کو خلافت سپرد کر دی، جس کی وجہ سے امت کا شرازہ بکھرا، سادات کا قتل ہوا، اور یہ سارے نقصانات یزید کی وجہ سے ہوئے۔ اور اس کی وجہ حضرت معاویہ ہے کہ انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد متعین کیا۔ یہاں باتیں دو سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولی عہد بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسری جواب یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو ولی عہد بنایا تھا، نامزد فرمایا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ جہاں تک تعلق پہلی بات کا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام میں دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ نمبر ایک، کوئی شخص خود ولی عہد مقرر کر دے کسی کو۔ نمبر دو، ولی عہد مقرر نہ کرے بلکہ شور کے حوالے کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں عمر کو خود ولی عہد اور اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی عہد مقرر نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک شورا بنا دی اور ان کے حوالے کر دیا کہ میرے جانے کے بعد ان میں سے کوئی شخص جس کو چاہے ولی عہد مقرر کر دے۔ یہ دونوں صورتیں موجود تھیں، اور چلی ہیں۔ باقی جس کو ولی عہد مقرر کیا جا رہا ہے، اگر وہ بیٹا ہو یا رشتہ دار ہو اور ولی عہد مقرر کرنے والا اس کو اہل سمجھے تو اس کی صورت موجود ہے، گنجائش موجود ہے، اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ قاضی ابو یعلا الفراء الحنبلی الماوردی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری، یہ تحریر فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا انعقاد الامامہ الاحکام السلطانیہ میں وَأَمَّا انعقاد الامامۃ بعہد من قبل فهو مما نقض الاجماع على جواز فوقع الاتفاق على صحة الامرین عمل المسلمون بهما ولم يتناكروها۔ دو باتوں پر امت کا اتفاق رہا ہے حضرت معاویہ سے پہلے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو پہلی بات، ان ابا بکر عہد بها الى عمر، حضرت ابو بکر نے عمر کو اپنا ولی عہد بنایا اور مسلمانوں نے ان کی امامت کو قبول کیا اور انکار نہیں کیا۔ نمبر دو، ان عمر رضی اللہ عنہ عہد بلا الى اہل شورا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شورا بنائی اور معاملہ شورا کے حوالے کر دیا، اور اس کو بھی صحابہ نے قبول، کسی نے اس پر اختلاف نہیں کیا۔ وَيَجُوزُ أَن يَهْدَ إِلَى مَن يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ بِأُبُوَّةٍ أَوْ بِنُبُوَّةٍ أَوْ بُنُوَّةٍ۔ فرمایا دیکھو کہ جس شخص کو ولی عہد متعین کیا جا رہا ہے وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بشرط ہے کہ اس کا اہل ہو اور لوگ اس کی خلافت کو قبول کر لیں، پھر اسے تہمت ختم ہو جائے گی کہ اس نے خود کیوں خلیفہ نامزد کیا تھا۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ولی عہد یزید کو متعین کیا اس کی وجوہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیانتداری سے یزید کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ امور مملکت میں یزید بہتر ہے، اس لیے آپ نے یزید کو متعین کیا۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ میں عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 فرماتے ہیں، وقد عاتب معاویہ فی ولایت یزید سعید بن عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے سعید نے حضرت معاویہ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ یزید کو اپنا ولی عہد کیوں متعین کرتے ہیں، پھر کیا کریں، کیا جو اس کی جگہ پہ مجھے ولی عہد مقرر کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے والد کے آپ کے اوپر احسانات بہت ہیں اور میں باپ اور ماں دونوں اعتبار سے یزید سے اچھا ہوں۔ حضرت معاویہ فرمانے لگے، جہاں تک تعلق تمہارے والد کا ہے کوئی اس میں شک کی بات نہیں، فَإِنُّ أَمْرٌ لَا يُنْكَرُ، میں مانتا ہوں تمہارے والد کے مجھ پر احسانات ہیں، اور وَأَمَّا كَوْنُ أَبِيكَ خَيْرًا مِنْ أَبِي، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تمہارا والد مجھ سے بہتر ہے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تمہاری ماں یزید کی والدہ یعنی میری بیوی سے بہتر ہے، میں مانتا ہوں تمہارا والد یزید کے والد سے بہتر ہے، تمہاری والدہ یزید کی والدہ سے بہتر ہے، جہاں تک تعلق تمہارا ہے وَأَمَّا كَوْنُكَ خَيْرًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ لَوْ مُلِئَتِ الْغُوطَةُ رِجَالًا مِثْلَكَ لَكَانَ يَزِيدُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكُمْ كُلِّكُمْ، اگر تم جیسے افراد سے زمین بھی بھر جائے تو میں سمجھتا ہوں خلافت کے معاملے میں یزید تم سب سے نسبت میرے ہاں بہتر ہے۔ اس کی وجہ میں مزید عرض کرتا ہوں، فرمایا حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ایک دن خطبہ دیا اور خطبہ دے کر فرمایا، اللہم ان کنت تعلم انی ولیتہ لأنہ فیما اراہ اہل لذالک فاتمم لہ ما ولیت وَإِن كُنْتُ وَلَّيْتُهُ لِأَنِّي أُحِبُّ فَلَا تُتْمِمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُ۔ یا اللہ،
تیرے علم میں ہے اگر میں نے یزید کو ولی عہد بنایا ہے اس وجہ سے کہ ولی عہد بننے کا اہل ہے، تو یا اللہ تو اس کو میری اس ولایت کو پورا فرما دے، اور اگر میں نے اس کو ولایت دی ہے، میں نے ولی عہد بنایا ہے اس لیے کہ میں اسے پیار کرتا ہوں، میرا بیٹا ہے، اے اللہ کبھی بھی اس کو پورا نہ فرمانا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطبہ دیتے ہوئے یہ دعائیں کر رہے ہیں، تو اہل سمجھتے تھے تو دعا فرما رہے تھے نا، اہل نہ سمجھتے تو دعا کیسے فرماتے؟ خیر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا، دیانتاً وہ یزید کو اس کا اہل سمجھتے تھے، وگرنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو کبھی ولی عہد نہ بناتے، ان کی نیت پر کوئی اشکال نہ کرے۔ نمبر 2، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد اس لیے بنایا تاکہ امت میں خانہ جنگی نہ ہو اور امت انتشار سے بچ جائے۔ کیوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ اس وقت حکومت کا مدار بنو امیہ اور اہل شام کی طاقت پر ہے، اگر میں نے خاندان بنو امیہ سے باہر اور اہل شام سے باہر کسی بندے کو ولی عہد بنایا تو ممکن ہے خاندان بنو امیہ اور اہل شام اس کی بیعت نہ کریں اور امت میں اختلافات ہو جائیں اور امت انتشار کا شکار ہو جائے۔ یہ آپ کی اجتہادی رائے تھی۔ چنانچہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولی الدین المعروف ابن خلدون رحمہ اللہ وفات 808 ہجری، مقدمہ ابن خلدون میں فرماتے ہیں الثلاثون فی ولایت العہد کے اندر، والذی دعا معاویۃ لإیثار ابنہ یزید بالعہد دون من سواہ انما هو مراعاۃ المصلحہ فی اجتماع الناس واتفاق اہوائهم باتفاق اہل الحل والعقد علیہ حینئذ من بنی امیہ اذ بنو امیۃ یومئذ لا یرضون سواہم وهم اصابت قریش واہل الملت اجمع واہل الغلب منہم فآثرہ بذلک دون غیر ممن یظن انہ اولی بہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ رائے تھی اور آپ نے سب سے اتفاق کیا، ارباب اہل وقت کو جمع کر کے آپ نے بنی امیہ سے رائے لی اور پھر بنایا۔ خلاصہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اگر میں نے بنو امیہ اور اہل شام سے باہر کسی کو ولی عہد بنایا وہ اتفاق نہیں کریں گے اور امت میں خانہ جنگی ہوگی۔ اس خانہ جنگی سے امت کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی اجتہاد کی بنیاد پر یزید کو ولی عہد بنا دیا تھا۔ جواب نمبر 3، یہ جو یزید کے بارے میں کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا، یہ سب باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی بات کی ہے۔ حضرت معاویہ کے علم میں یزید کے اس طرح فسق و فجور نہیں تھا کھلا، اور اعلانیہ اس کا فسق و فجور لوگوں کے سامنے موجود بھی نہیں تھا۔ میں اس پر بھی حوالے پیش کرتا ہوں، میں یزید کے فاسق اور فاجر ہونے کا قائل ہوں، اس پر میں حوالے بھی پیش کروں گا، لیکن جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو ولی عہد بنایا اس وقت اس کا فسق و فجور ایسا اعلانیہ نہیں تھا کہ اس کو وہ خلیفہ نہ بناتے۔ چنانچہ امام ابو الحسن احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اور واقعہ یہ بڑا سننے والا ہے، کیا انہوں نے فرمایا، حضرت عامر بن مسعود یہ انصاب الاشراف کے اندر ہے، عامر بن مسعود جمحی کہتے ہیں میں مکہ میں تھا، اچانک ڈاکیہ آیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر لایا۔ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے، وہ مکہ مکرمہ میں تھے، ان کے پاس ایک جماعت موجود تھی، دسترخوان لگا ہوا تھا، ابھی تک کھانا نہیں آیا۔ تو ہم نے کہا اے ابو العباس قد جاء البرید بموت معاویہ فوجب طویلا، یہ تو خبر ہے کہ معاویہ فوت ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے طویل خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا اللہم اوسع لمعاویہ اما واللہ ما کان مثل من قبل ولا یاتی بعد مثلہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے پہلے تھے یہ ان جیسے نہیں تھے، اور معاویہ جیسا اب ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ ابْنَهُ يَزِيدُ لِمَنْ صَالِحِ أَهْلِ فَأَلْزِمُوا مَجَالِسَكُمْ وَآتُوا طَاعَتَكُمْ وَبَيْعَتَكُمْ، کہا کہ دیکھو تم حضرت معاویہ کا جو بیٹا یزید ہے یہ اہل ہے، لمن صالحی اہلہی، یہ ولایت کا اہل تھا، صالح ہے، لہٰذا تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی بیعت کرو اور اس سے تم الگ نہ ہونا۔ یہ کس کی رائے ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہی رائے ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ اچھا، اسی طرح
حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالی، آپ ان کی رائے البدایہ و نہایہ میں موجود ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مطیع اور ان کے ساتھی محمد بن حنفیہ کے پاس گئے۔ یہ محمد بن الحنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے کا نام ہے۔ ان فَأَرَادُوا عَلَىٰ خَلْعِ یزید، کہا کہ تم یزید کی ولایت کو ختم کر دو، بیعت کو توڑ دو۔ معاویہ دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ وجہ تو یہ ابن مطیع نے کہا دیکھو، یزید یشرب الخمر ویترک الصلاۃ ویتعدی حکم الکتاب، وہ شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ما رأیت منہ ما تذکرون، جو تم باتیں مجھے بتا رہے ہو کیا تم نے یہ باتیں اس میں دیکھی ہیں؟ عبداللہ بن مطیع کہنے لگے محمد بن حنفیہ کو کہ دیکھو تم نے باتیں دیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا وقد حضرتہ واقمت عندہ فرأیت مواظبا علی الصلاۃ، میں ان کے پاس رہا ہوں، میں نے ان کو نماز کا پابند دیکھا ہے، متحریا للخیر، خیر پر حریص دیکھا ہے، یسأل الفقہ، فقہی مسائل پوچھتے ہوئے دیکھا ہے، ملازمہ سنت کی اتباع کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا فإن ذلک کان منہ تصنعا لک، یہ تمہیں دکھانے کے لیے تھا، بناوٹ کے لیے تھا۔ یہ فرمانے لگے وما الذی خاف منی اور رجا، اس کو مجھ سے کس بات کا خوف تھا اور مجھ سے کس بات کا اس کو ڈر تھا، یا اس کو کیا مجھ سے امیدیں تھی، مجھے کیوں دکھاتا؟ پھر یہ کہ یظہر الی الخشوع، آگے انہوں نے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ جو تم باتیں پوچھی یا کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اگر تم موجود تھے تم اس کے اندر شریک ہو، انکم لشرکاء، اور اگر تم موجود نہیں تھے تو کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم وہ بات کرو جس کے تم گواہ نہیں ہو؟ انہوں نے کہا انہ عندنا لحق وان لم یکن رأیناہ، یہ ہے بات سچی اگرچہ ہم موجود نہیں تھے۔ تو یہ فرمانے لگے محمد بن حنفیہ کہ قد ابى اللہ ذلک علی احد الشہادہ، کہ دیکھو جو شخص موجود نہ ہو اور وہ گواہی دے، اللہ اس کی بات کو قبول نہیں فرماتے، الا من شہد بالحق وهم یعلمون، یہ تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو رائے تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا نہیں تھی، یہ رائے حضرت علی کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ کی ہے، یہ رائے حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے، یہ رائے حضرت امیر المومنین معاویہ کی ہے۔ تو جب آپ نے ان کو ولی عہد بنایا تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ صالح ہے، ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ یہ شخص فاسق اور اعلانیہ فسق موجود تھا۔ جواب نمبر 3، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو ولی عہد بناتے تھے، اس کی بنیاد یہ تھی، ان کا ایک اجتہاد تھا۔ ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اگر کسی شخص، اگر مان لیا جائے کہ اس کے اندر فسق و فجور بھی تھا، حضرت معاویہ کا اجتہاد یہ تھا اگر کسی شخص کے اندر انتظامی اور تدبیر امر کی صلاحیت زیادہ ہو اور اس کی نسبت کو شخص متقی تقوی میں زیادہ ہو تو انتظامی صلاحیت کے مالک انسان کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ امیر معاویہ کی رائے تھی، اس رائے کی بنیاد پر انہوں نے یزید کو خلیفہ متعین کیا۔ چنانچہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بات حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی شرح حدیث نے فرمایا کان رأی معاویہ فی الخلافہ تقدیم الفاضل فی القوہ والرأی والمعرفت علی الفاضل فی السبق الی الاسلام والدین والعبادہ فلہذا اطلق انہ احق ورأی ابن عمر بخلاف ذلک۔ حضرت کی رائے یہ تھی کہ وہ شخص کہ جس کے پاس قوت ہو، رائے ہو اور اس کو معرفت حاصل ہو سیاسی امور میں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو شخص اسلام میں پہلے ہو، دین میں سبقت والا ہو اور عبادت میں آگے بڑھنے والا ہو۔ یہ حضرت کی رائے تھی، جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اور یہی بات حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات 1297 ہجری مولانا محمد قاسم ننوتوی مکتوبات قاسم میں فرماتے ہیں، جس وقت کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید پلید کو اپنا ولی عہد بنایا تھا تو وہ اعلانیہ فاسق نہ تھا، اگر اس نے کچھ کیا ہوگا تو در پردہ کیا ہوگا کہ حضرت معاویہ کو اس کی خبر نہ تھی۔ علاوہ ازیں جہاد میں یزید کا حسن تدبر جیسا کہ اسے دیکھا گیا مشہور تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نظریہ خلافت کے متعلق یہ تھا کہ جس کسی کو مملکت کے انتظام کا سلیقہ دوسروں سے زیادہ ہو، اگر اس سے افضل موجود ہوں تو دوسروں سے اس کا خلیفہ بنانا افضل ہے۔ اس بات پر نظر رکھتے ہوئے یزید کو انہوں نے دوسروں سے افضل جانا، یعنی خلافت میں افضل جانا، تقوی میں افضلیت کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔
تو میں نے عرض کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یزید کو ولی عہد بنایا تھا، پہلی بات اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد بنانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور صحابہ نے اس کو قبول فرمایا، اہل بیت نے بھی قبول فرمایا۔ باقی اشکال یہ تھا کہ بیٹے کو کیوں بنایا؟ اگر بیٹا اہل ہو تو اس کو بنانے میں حرج نہیں۔ دوسری بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو خلیفہ نامزد کیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نیک نیتی کی بنیاد پر، وہ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت کا اہل ہے، اس لیے آپ نے اس کو نامزد کیا تھا۔ نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو خلیفہ بنایا، ولی عہد بنایا، اس وقت اس کا فسق اعلانیہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے بنایا۔ اور چوتھی بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضرات اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے اور ہمارا نظریہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا۔ حضرت حسین کے مقابلے میں تو حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا، لیکن یہ ساری خرابیاں اس کے اندر جو پیدا ہوئی ہیں، یہ خرابیاں حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کی ہیں۔ چنانچہ چند ایک حوالہ جات ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1، صدر الاسلام ابو الیسر محمد بن حسین بن عبد الکریم البزدوی رحمہ اللہ فات 483 ہجری اصول الدین کے اندر فرماتے ہیں، وَأَمَّا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كَانَ ظَالِمًا وَلَكِنْ هَلْ كَانَ كَافِرًا تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ بَعْضُهُمْ كَفَّرُوا لَمَّا حُكِيَ مِنْ أَسْبَابِ الْكُفْرِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُكَفِّرُوا قَالُوا لَمْ يَصِحُّ مِنْهُ تِلْكَ الْأَسْبَابِ۔ کہتے ہیں یہ ظالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کافر تھا یا نہیں، اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں تھا، بعض کہتا نہیں تھا، لیکن ظالم ضرور تھا۔ نمبر 2، علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وفات 728 ہجری، مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ۔ وَأَمَّا تَرْكُ مُحَبَّتِهِ فُلَانٍ فَلِأَنَّ الْمُحَبَّةَ الْخَاصَّةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَلَيْسَ أَحَدًا مِّنْهُمْ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه ومن آمن بالله واليوم الآخر لا يختار أن يكون مع يزيد ولا مع أمثال من الملوك الذين ليسوا بعادلين۔ فرمایا ہم اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ محبت ہوتی ہے نبی سے یا صدیق سے یا شہید سے صالح سے، اور یزید ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، میں سے کیوں محبت کریں؟ نمبر 3، علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء فرماتے ہیں، یزید بن معاویہ کان ناصبیا فظا غلیظا جلفا یتناول المسکر ویفعل المنکر اقتنع دولت بمقتل شہید الحسین واختتم بواقعۃ الحرہ فمقتہ الناس ولم یبارک فی عمری۔ کہتے ہیں یزید نمبر 1 یہ ناصبی تھا۔ ناصبی کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ وفات 728 ہجری، ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی فرماتے ہیں، النواسب الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل، جو اہل بیت کو اپنی زبان یا عمل سے تکلیف دے، یہ ناصبی ہے۔ نمبر 2، ناصبی کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 552 ہجری، ہدی الساری مقدمہ فتح الباری، کہتے ہیں وَالنَّصْبُ بغض علی و تقدیم غیر علی، جو حضرت علی سے بغض رکھے اور حضرت علی سے بغض کی وجہ سے دوسرے کو ان پر فوقیت دے، یہ ناصبی ہے۔ نمبر 3، علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی رحمہ اللہ وفات 817، القاموس المحیط، یہ فرماتے ہیں والنواسب والناصبیہ واہل النصب المتدینون ببغضۃ علی رضی اللہ عنہ لانہم نصبوا لہ ایعادو۔ نواسب انہیں کہتے ہیں، یہ کہتا ہے نصب علی فلان، کہ جس شخص نے فلاں سے عداوت رکھی، جو حضرت علی سے بغض اور عداوت رکھی، اس کو ناصبی کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت یزید کے بارے میں کہا کہ یزید ناصبی تھا۔ نمبر 1، فظن یہ متشدد تھا، غلیظن سخت تھا، جلفن بد اخلاق تھا، یتناول المسکر شراب پیتا تھا، فیفعل المنکر بے حیائی کے کام کرتا تھا۔ اور اس کی جو حکومت شروع ہوئی ہے کہاں سے؟ کہا بمقتل شہید، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے اس نے آغاز کیا ہے، اور ختم کب ہوئی ہے؟ بواقعۃ الحرہ، واقعہ حرہ میں۔ یہ واقعہ حرہ کیا ہے؟ حرہ مدینہ کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں جل سے ہوئے ایک ٹیلوں کے سلسلے کا نام ہے۔ کسی زمانے میں آتش فشاں کی وجہ سے علاقہ جلس گیا تھا اور اس کو کہتے ہیں حرہ۔ حرہ اس جگہ کی مناسبت سے اس واقعہ کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی ابن حجر عسقلانی
السواق المحرق میں فرماتے ہیں وعلی القول بأنہ مسلم، میں آگے عرض کرتا ہوں. خیر یہ میں نے کہا حرہ اس جگہ کا نام ہے، اور واقعہ حرہ یزید بن معاویہ نے 63 ہجری میں 10,000 افواج کو، ایک قول کے مطابق 12,000 افواج کو اہل مدینہ پر کو بھیجا اور کہا ان سے کو میری بیعت کرے، اگر بیعت نہیں کرتے تو 3 دن تک اہل مدینہ کو لوٹنا اور قتل و قتال کرنا. چنانچہ ان ظالموں نے ایسا ہی کیا، اور 700 سے زائد افراد جن میں صحابہ تابعین تھے اور حفاظ ان کو شہید کیا، اور 3 دن تک مسجد نبی میں اذان اور نماز بھی نہ ہو سکی. یہ واقعہ حرہ ہے، تو اس کی حکومت یہاں کر ختم ہوئی. نمبر 4 اس کے فاسق ہونے پر حوالے پیش کر رہا تھا. علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر المکی رحمہ اللہ، وفات 974 ہجری. السواق المحرقہ وعلی القول بأنہ مسلم فاسق شریر سکیر جائر. کہتا ہے اگر مسلمان بھی تھا تو ظالم فاسق تھا، شرارتی تھا، نشہ کرتا تھا، اور یہ ظالم انسان تھا. نمبر 5 علامہ ابو العباس عبدالعلی بن مولانا نظام الدین لکھنوی رحمہ اللہ، وفات 1235 ہجری. فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت کہتے ہیں ویزید ابن ما انہ کان من اخبث الفساق وکان بعیدا بمراحل من الامامہ بل شک فی ایمانی حضرہ اللہ تعالی والسنیات التي صنعها معروفۃ من انواع الخبائث. کہتے ہیں یہ یزید فاسقوں میں بڑا خبیث تھا اور منصب خلافت سے کوسوں دور تھا، بلکہ اس کے تو ایمان میں بھی شک ہے، اللہ اس کو رسوا کرے. حضرت سید احمد شہید بریلی رحمہ اللہ وفات 1831 ہجری. مکتوبات سید احمد میں فرماتے ہیں رفیق من از جنود حسین ابن علی است و رفیق مخالف من از زمرہ یزید شقی. میرا دوست حسین بن علی کے لشکر میں داخل ہے اور میرے مخالف کا دوست یزید بدبخت کی جماعت میں شامل ہے. قاسم نو الخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ وفات 1297 ہجری. مکتوبات قاسم نو میں لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید نے پر پرزے نکالنے شروع کیے اور دل کو خواہش نفس اور ہاتھ کو جام سے شراب پر لے گیا، فسق کھلم کھلا کرنے لگا اور نماز چھوڑ دی. نمبر 8 ابو الحسنات محمد عبدالحی بن محمد عبدالحلیم انصاری لکھنوی رحمہ اللہ وفات 1304 ہجری. فتاوی عبدالحی فرماتے ہیں مسلک اسلم آس کے شقیرہ بمغفرت و ترحم ہرگز یاد نبایت کرد و بھی لان او کہ در عرف مختص بکفار گشتہ زبان خود را آلودہ نبایت کرد. یزید کے بارے میں متعلق محتاط ترین مسلک یہ ہے اس بدبخت کو مغفرت و رحمہ اللہ کے کلمات سے ہرگز یاد نہ کیا جائے، اور نہ ہی اس پر لعنت کر کے اپنی زبان کو گندا کرے. نمبر 9 قطب الاقطاب فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ وفات 1323 ہجری. فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں. یزید مومن تھا، بسبب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے. نمبر 10 حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری. امتداد الفتاوی میں لکھتے ہیں یزید فاسق تر فاسق ولایت مختلف ہی ہے. اعتراض نمبر 12 کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن شرائط پر حضرت حسن نے صلح کی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شرائط کی پاسداری نہیں کی. یہ اعتراض برائے اعتراض ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. کیوں؟ جواب کتب حدیث اور تاریخ میں 2 طرح کی شرائط ملتی ہیں. بعض شرائط جو مستند کتب سے ثابت ہے اور اس کی حضرت معاویہ نے پاسداری بھی کی ہے، اور بعض شرائط جو کتب غیر معتبرہ سے ثابت ہیں وہ ثابت نہیں ہے تو اس کی پیروی کیا کرنی تھی. جو شرائط روایات صحیح سے ثابت ہیں وہ شرائط کون سی تھی؟ وہ درج ذیل 4 شرائط. نمبر 1 حضرت حسن رضی اللہ فرمایا کہ ہمارے اوپر تم دل کھور کر مال خرچ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگوں کو ہم سے مال لینے کی عادت ہے تو ہم ان کے اوپر مال خرچ کریں گے اور اس کی وجہ سے خون خرابہ بھی نہیں ہوگا، لوگ خروج بھی نہیں کریں گے. مخالفین ہیں جو صلح کے مخالف ہیں وہ خاموش رہیں، تو لوگ ہم سے تقاضا ہوتا ہے، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، سادات ہیں، تو ہمارے پاس پیسے ہوگے تو ہم خرچ کریں گے. ایک تو کھل پر خرچ کرو. نمبر 2 کوفہ کے بیت المال میں سے حسن کو 50 لاکھ درہم عطا کیے جائے. نمبر 3 دار ابجرد ایک جگہ کا نام ہے، اس کا خراج حضرت حسن کو ملا کرے گا. نمبر 4 حضرت حسن کی موجودگی میں ان کے والد کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید نہ کی جائے. یہ 4 شرائط تھی. نمبر 1 مال ان پر کھل کر خرچ کیا جائے، جو حضرت حسن سخی تھے،
فیاض تھے، لوگ ان کے بعد لینے کے لیے آتے تھے، خلافت اسباب ذرائع تو تھے نہیں۔ نمبر 2، 50 لاکھ درہم ان کو دیے جائیں۔ نمبر 3، دار ابجرد کی کا خراج ان کو دیا جائے، مسلسل انہی کے لیے ہو۔ نمبر 4، اور ان کے والد گرام علی پر تنقید نہ کی جائے۔ یہ چاروں شرائط حضرت معاویہ رضی اللہ تسلیم فرمائی ہے اور آپ نے چاروں کی پاسداری کی ہے۔ چنانچہ یہ شرائط موجود ہیں، یہ 2 روایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک روایت کے اندر ایک شرط ہے اور ایک روایت کے اندر 3 شرطیں ہیں۔ یہ روایت جس کے اندر ایک شرط ہے، سمعت الحسن یقول استقبل واللہ الحسن بن علی معاویہ بکتائب امثال الجبال فقال عمرو بن عاص انی لارا کتائب لا تولی حتی تقتل اقرانها فقال معاویہ۔ میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ سے کہا کہ حسن اتنی بڑی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں کہ قتل و قتال کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں ہماری فوج ان کو مارے وہ ہمیں مارے تو لوگوں کا خیال کون کرے گا، خواتین کا کیا بنے گا، مال کا کیا بنے گا، لہٰذا ان سے صلح کر لینی چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن سمرہ عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ تم ان سے بات کرو۔ یہ دونوں حضرات گئے، ان نے جا کر حسن سے بات کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بات فرمائی کہ دیکھو جو بات میرے اور تمہارے درمیان طے ہو جائیں گی، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان نے کہا ان کا ذمہ دار ہم ہوں گے، جو بات ہماری آپ سے طے ہوگی ہم اس کی پابندی کریں گے، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں گے۔ لہٰذا ان حضرات نے ان کے ساتھ سارے معاملات طے کیے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان حضرات کی بنیاد پر صلح ہوئی۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کتاب الصلح باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی ان ابن سید کے اندر یہ بات تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ یہ پہلی شرط جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا میں وہ لفظ آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ فرمائے فقال ہم الحسن بن علی انا بنو عبد المطلب قد اصبنا من هذا المال وان هذه الامه قد عاصت في دمائها قال فانه يعرض عليك كذا وكذا، یعنی آپ نے فرمایا کہ چونکہ ہم عبد المطلب ہیں، ہمارے پاس پیسہ تھا، لوگ ہم سے لیتے تھے، لہٰذا میں اس کی ضرورت ہوگی، انہوں نے کہا جتنا مال مانگیں گے آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ اور باقی جو 3 شرائط ہیں یہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ خلافت الحسن بن علی کے اندر ہے، یہ کٹھی شرائط بیان کی ہے۔ ولما الحسن بن علی تفرق جیشہ علی مقتهم وكتب عند ذلك الى معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وكان قد ركب في اهل الشام فنزل مسكنا يراوزه على الصلح بينهما فبعث عليه معاویہ عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرہ فقدما عليه الكوفة فبذلا له ما اراد من الاموال فاشترط ان ياخذ من بيت مال الكوفة 5,000 درهم من يكون خراج دار ابجرد له وَأَلَّا يُصَبَّ عَلِيٌّ وَهُوَ يَسْمَعُ۔ یہ تینوں شرائط تھی اور ان کی تینوں شرائط کو مان لیا گیا۔ یہ 4 شرائط کا تذکرہ، چاروں کی آپ نے پابندی کی ہے۔ باقی بعض شرائط ایسی ہیں کہ آدمی کو سن پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ یہ کون سی شرط تھی لگائیں اور یہ کیسے کہ اس کی پاسداری نہ کریں۔ مثلا میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین نے تو ان شرائط کے بارے میں ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فاتح 852 نے فتح الباری میں لکھا ہے فوافقاہ علی ما شرط من جمیع ذالک والتزما، ان شرائط کی تو پابندی ہوئی ہے۔ علامہ شہاب الدین ابن حجر حیثمی مکی وفات 974 ہجری الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں انه اشترط علی شروطا کثیرہ فالتزمها وفا له بها، یہ شرائط تو مانی گئی ہیں۔ اسی طرح مورخ علامہ ابو حنیفہ دینوری وفات 282 ہجری الاخبار الطوال کے اندر فرماتے ہیں ولا قطع عنہما شیئا مما کان شرط لہما، ان دونوں کے ساتھ جو شرائط طے تھی ان کی پابندی کی گئی۔ باقی شرائط کون سی ہے؟ مثلا ایک شرط آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں شرائط یہ تھی کہ ان سے کہا گیا تم کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی طرز کے مطابق حکومت چلاؤ گے، اور ان کی حکومت خلفائے راشدین کے مطابق نہیں تھی۔ اب جو شرائط تھی حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور بیعت کس بنیاد پر کی ہے؟ وبایع علی اقامت کتاب اللہ و سنت النبی
ودخل معاویۃ الکوفہ، کہ آپ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کے مطابق حکومت کو چلاؤ گے۔ اب یہ خلفۂ راشدین کی شرط لگانے والے کون ہیں؟ یعنی شرط لگانے والے رافضی مصنف ہیں۔ تو ان سے پوچھو کیا اس شرط کا کوئی تمہارے ہاں جواز بنتا ہے؟ رافضی عالم ابو الحسن علی بن عیسیٰ الاربلی وفات 693 ہجری کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں کہتے ہیں ھذا ما صال علیہ الحسن بن علی بن ابی طالب معاویۃ بن ابی سفیان صالح علی ان یسلم الیہ ولایت امر المسلمین علی ان یعمل فی بکتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و سیرت الخلفاء الراشدین الصالحین۔ اب بتاؤ، پہلی بات یہ ہے کہ یہ شرط لگانے کی حاجت تھی، اور یہ شرط لگانے کا تذکرہ رافضی مصنف کر رہا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شرط کا تذکرہ کسی بھی معتبر کتاب کے اندر نہیں ہے، یہ روافض کی بات ہے۔ باقی جو شرائط لگائی تھی اس کی آپ نے پابندی فرمائی ہے۔ اچھا، ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا کہ اس شرط پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد خلافت حضرت حسن کو ملے گی۔ آپ نے بات مان لی، لیکن بعد میں اس کی پابندی نہیں کی۔ پھر پابندی کیا کرنی تھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو حضرت معاویہ بعد میں فوت ہوئے، حسن پہلے دنیا سے گئے ہیں، تو اس شرط کی پابندی کیسے کرنی تھی؟ تو میں عرض کر رہا تھا بعض بیتوکی باتیں اور بیتوکی اعتراضات کی ہیں جن کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور اس کو سنتے اور بتاتے ہوئے انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ اعتراض نمبر 13، کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت یہ خلافت راشدہ جیسا دور نہیں تھا۔ جواب، یہ نہ سمجھی کی علامت ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور یہ دور خلافت راشدہ ہے۔ خلافت راشدہ سے مراد خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، یعنی صحابہ کرام میں سے جن کو اللہ نے آیت استخلاف وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات سورۃ النور آیت نمبر 55 میں خلافت دینے کا وعدہ کیا، وہ 4 تھے خلفائے راشدین، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت استخلاف میں خلافت راشدہ میں شامل ہی نہیں، مصداق ہی نہیں، تو یہ کہنا ان کی خلافت خلافت راشدہ نہیں تھی، یہ بالکل بے جا اعتراض ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری احکام القرآن میں فرماتے ہیں اس آیت کے بعد فیہ دلالۃ علی صحت امامت الخلفاء الاربع ایضا لأن اللہ استخلفهم فی الارض ومکن لهم کما جاء الوعد ولا يدخل فی معاویہ لأنه لم یکن مؤمنا فی ذلک الوقت۔ جب یہ آیت اتری کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تم کو خلافت دے گا، جب یہ آیت اتری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کلمہ پڑھ کر صحابی بنے ہی نہیں تھے، اس آیت کو مصداق ہی نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ ان کی خلافت خلافت راشدہ نہیں تھی، یہ اعتراض بالکل بجا ہے۔ پھر دوسری بات سمجھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو پہلے کی ہے، خلفائے راشدین کی خلافت، اس کو دیکھیں گے تو حضرت معاویہ کی خلافت ان جیسی نہیں ہے، اور حضرت معاویہ کے جو بعد والے ہیں ان کو دیکھیں گے تو ان کی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نہیں ہے۔ پہلے والے حضرت معاویہ سے افضل تھے، اور بعد والوں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو خلافت راشدہ اور حضرت معاویہ کی خلافت عادلہ، ان میں فرق صرف اتنا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف افضل ہے اور ایک طرف ادنا ہے، ایک طرف اعلیٰ ہے اور ایک طرف ادنا ہے، ایک طرف مستحب ہے ایک طرف اباحت ہے، اس سے زیادہ آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ حرانی وفات 728 ہجری منہاج السنہ میں فرماتے ہیں فلم یکن من ملوک المسلمین ملک خیر من معاویہ، حضرت معاویہ سے بہتر مسلمانوں میں کوئی حکمران بعد میں نہیں ہوا۔ ولا کان الناس فی زمان ملک من الملوک خیر منہم فی زمن معاویہ اذا نسب ایام الی ایام من بعدی واذا نسب الی ایام ابی بکر و عمر ظہر التفاضل۔ جب نسبت پہلے والوں کی طرح ہو تو فرق بہت ظاہر ہے، یہ کوئی بات سمجھانے کی یا بیان کرنے کی نہیں ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ہم کہتے ہیں حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت خلافت عادلہ ہے، خلافت راشدہ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی خلافت میں غلط کام ہوتے تھے، آپ کی خلافت ناجائز تھی، آپ کی خلافت عمدہ نہیں تھی۔ اس کا معنی صرف اتنا ہے کہ آیت استخلاف
سورۃ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس آیت میں جس خلافت کا وعدہ تھا وہ 4 خلفاء کی خلافت راشدہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت ان میں شامل نہیں، باقی یہ خلافت عادلہ ہے، جس کا معنی یہ نہیں کہ خلافت ٹھیک نہیں تھی، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اعتراض نمبر 14، کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے یزید کے ہاتھ پر جبراً بیعت لی تھی، مجبور کیا تھا۔ یہ اعتراض کا خلاصہ ہے، اور اعتراض کرنے والے الکامل فی التاریخ میں امام مؤرخ ابو الحسن عز الدین علی بن محمد بن عبد الکریم الشیبانی ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ ہیں، وفات 630 ہجری۔ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ انی کنت اخطب فیکم فیقوم الی القائم منکم فیکذبنی علی رؤوس الناس فاحمل ذلک واصفہ وانی قائم بمقالۃ فاقسم باللہ لئن رد علی احدکم کلمۃ فی مقامی ھذا لا ترجع الیہ کلمۃ غیر حتی یسبقها السیف الی راسی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور فرمایا سنو، میں جو بات کہنے لگا ہوں اگر کسی نے میری تکذیب کی اور میری بات نہ مانی تو اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا، لہٰذا آپ نے مجبور کیا اور ان سے بیعت لی۔ جواب سے نشین فرمائیں، بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ مؤرخ ابو الحسن ابن اسیر جزلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وفات نقل کی ہے یہ بغیر کسی سند کے نقل کی ہے۔ یہ ابن اسیر تاریخ تبری کو اکثر روایات کا اپنا ماخذ بناتے ہیں، لیکن اس روایت کا تذکرہ نہ تو تبری کے اندر ہے اور نہ ہی آپ نے یہاں پر کسی روایت کا حوالہ دیا ہے، کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ تو اس غیر معتبر روایت کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب نمبر 2، خود رافسی مؤرخ احمد ابن ابی یعقوب بن جعفر یعقوبی وفات 284 ہجری تاریخ یعقوبی میں لکھتے ہیں حج معاویہ تلک السنہ فتألف القوم ولم یکرہہم علی البیعہ، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس سال حج کیا لوگ ان سے بہت مانوس ہو گئے اور آپ نے کسی شخص کو بھی بیعت کے اوپر مجبور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے خود کہا ہے، تو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ آپ نے بیعت کے اوپر جبر کیا تھا؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اعتراض نمبر 15، بعض لوگوں نے الیاس باللہ اعتراض یہ کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مکر و فریب کر کے یزید کی بیعت لے لی تھی، اور اس کے لیے بطور دلیل کے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری وفات 310 ہجری تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ قال حدثنا ابن عون قال حدثنی رجل بنخلہ۔ ابن عون کہتے ہیں مجھے نخلہ کے مقام پر ایک آدمی نے بیان کیا، کیا؟ ایک آدمی نے بیان کیا کہ بایع الناس لیزید ابن معاویہ غیر الحسین ابن علی، کہ حضرت حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عباس، ان 5 کے علاوہ لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ جب حضرت معاویہ آئے تو آپ نے حسین بن علی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو بیٹا تم 5 آدمی ہو، تم 5 کے سردار ہو، باقی 4 نے بیعت کر، تم اکیلے رہ گئے، تو اگر تم بیعت کر لو گے تو کتنا آسان ہوگا۔ انت تقودهم فارسل الیہم فان بایعوا كنت رجلا منهم والا لم تكن اجل۔ تو کہتے ہیں حضرت حسین فرمان لگے چلے میں پتہ کرا لیتا ہوں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں، لیکن آپ اس معاملے میں جلدی نہ کرو۔ خلاصہ کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کو الگ بلاتے اور اسے کہتے فلاں نے بیعت کر لی تو نے کیوں نہیں کی وہ کرتا، فلاں نے کر لی تو نے نہیں کی وہ کرتا، یوں دھوکہ دے اس الیاس باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بیعت دھوکے کے ساتھ صحابہ کرام سے لی تھی۔ جواب دیکھیں آپ اچھی طرح سے نشین فرما لیں، یہ اعتراض کم علمی کی بنیاد پر ہے یا ضد کی بنیاد پر ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو نقل کی ہے روایت، اس کے اندر کیا ہے؟ حدثنا ابن عون قال حدثنی رجل بنخلہ۔ ابن عون کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے بتایا، ایک آدمی، جیسے شیعت کا طرز ہے، راوی کہتا ہے آواز آئی ہے، بس یہ وہی طرز ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جس کا معلوم ہی نہیں کہ بندہ کون ہے۔ جب کوئی شخص اپنی ذات کے اعتبار سے مجہول ہو یا کوئی شخص اپنی صفات کے اعتبار سے مجہول ہو، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ امام ابو بکر احمد بن علی
خطیب وفات 663 ہجری الکفایہ فی علم الروایہ میں فرماتے ہیں لا يقبل خبر من جہلت عینہ وصفتہ لأنہ حینئذ لا سبیل الی معارف عدالتہ۔ یہ محدثین کا قول ہے کہ مجہول آدمی کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ فات 676 تقریب میں فرماتے ہیں روایت مجہول العدالت ظاہرا و باطنا لا تقبل عند الجماہیر، مجہول کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اعتراض نمبر 16، یہ اس سے بھی زیادہ بے ڈھنگا اعتراض ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے لوگوں کو رشوت دی ہے، اور روایت کیا پیش کی ہے؟ الکامل فی التاریخ میں مورخ ابو الحسن عز الدین علی بن محمد بن عبد الکریم الشیبانی ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ فات 630 ہجری وہ نقل کرتے ہیں وسار المغیرۃ حتیٰ قدم الکوفہ وذاکر من یسق الیہ ومن یعلم انہ شیعۃ لبنی امیہ امر یزید فاجابوا الی بیعتی، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نے سفر شروع کیا، کوفہ میں گئے اور وہاں جا کر ان لوگوں سے تذکرہ کیا جن پر بھروسہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ یزید کی امارت کے معاملے میں یہ بنو امیہ کے گروہ کے ہیں۔ ان سے بات کی اور ان میں سے 10 آدمیوں کو بھیجا، کہاں پہ؟ شام میں، اور ان میں سے ہر ایک آدمی کو 30,000 درہم دیے اور اپنے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کو ان کے اوپر نگران بنا دیا۔ جب یہ لوگ معاویہ کے پاس آئے فَزَيَّنُوا لَهُ بَيْعَةَ يَزِيدَ وَدَعَوَاهُمْ إِلَىٰ أَخْذِهَا، کہتے ہیں وہاں جا کر نے کہا کہ یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور بیعت حضرت معاویہ نے کہا لا تؤجلوا بِهَا، ابھی ذرا جلدی نہ کرو، ایک منٹ ٹھہرو۔ پھر معاویہ نے پوچھا وَكُونُوا لَا، ثُمَّ قَالَ لِمُوسَىٰ، حضرت معاویہ نے موسیٰ بن مغیرہ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کو تمہارے باپ نے کتنے پیسوں کے بدلے میں خریدا ہے؟ انہوں نے کہا 30,000 کے بدلے میں۔ تو کہا لقد حان علیہم دینہم، تمہارے باپ نے تو ان کا دین بہت سستا کر دیا، نظروں میں دین کو سستا کیا۔ اب اندازہ فرمائیں ذرا، حضرت معاویہ پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اور اعتراض جس روایت کو بنیاد بنا کر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے الکامل فی التاریخ میں بغیر سند اور بغیر حوالے کے نقل کی ہے۔ نمبر 2، یہ روایت اس کتاب کے علاوہ کہیں آپ کو روایت ملے گی بھی نہیں، تاریخی روایت بلا حوالہ اور کسی اور جگہ پر موجود بھی نہیں۔ اور تیسری بات، اگر اس روایت کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ روایت کا تو ظاہر بتا رہا کہ معاویہ اس کے خلاف تھے۔ کیوں؟ بقول ان کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ جب آئے، حضرت معاویہ نے پوچھا کہ ان کو تمہارے باپ نے کیسے پیسے کتنے دیے؟ کہا جی 30,000 فی بندہ۔ تو معاویہ نے کہا ٹھہرو، ان سے پوچھا کہ تم ابھی بیعت نہ کرو، ذرا ٹھہر جاؤ۔ پہلے ان سے پوچھ لیا اور پھر کہا کہ تمہارے باپ نے دین بہت سستا کر دیا۔ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اسے تو معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرز عمل کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور آپ اس بنیاد پر الزام لگاتے ہیں۔ پھر چوتھی بات یہ ہے، یہ اعتراض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کم ہوا، حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول دوسرے پر زیادہ ہوا۔ کیوں؟ حضرت معاویہ تو نہیں بھیجا، وہ تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور رشوتیں دیتے پھر رہے ہیں ان کی بیعت کرانے کے لیے۔ حاشا وکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اس سے بالکل بری ذمہ ہے۔ اعتراض نمبر 17، کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بہت زیادہ خوش تھے، اور دلیل کیا پیش کی جاتی ہے؟ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4131 کہ حضرت مقداد بن مادی کرب اور عمر بن اسود، اللہ اکبر، کہتے ہیں ورجل من بنی اسد من اہل قنسرین الی معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لوگ آئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدام بن مادی کرب کو فرمایا علمت ان الحسن بن علی رضی اللہ عنہ توفیہ، کیا تم نے سنا ہے حسن فوت ہو گئے؟ فرجع المقدام، مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فقال له رجل، ایک شخص نے کہا اتراہ مصیبہ، یہ تو مصیبت پہ انا للہ کہتے ہیں، تم ان کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ قال له ولما لا ارى مصیبہ، ہر مقدام بن مادی کرب فرمانے لگے میں اس کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا، وہ فرمایا ھذا منی و حسین من علی، حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے۔ اسدی کہتے ہیں جمرۃ اطفأ اللہ عز وجل، کہ وہاں پر یہ سن کر اس قبیلہ بنو اسد کے ایک آدمی نے کہا کہ یہ انگارہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا۔ دیکھو پہلی بات یہ ہے
کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید اور یہ راوی مدلس ہے۔ تدلیس کسے کہتے ہیں؟ تدلیس کہتے ہیں کہ جس کی سند یا متن میں پائے جانے والے عیب کو چھپا کر مزین کر کے پیش کیا جائے، یہ ہے تدلیس۔ اور ایسا کام کرنے والے راوی کو کہتے ہیں مدلس۔ مثلا راوی نے کسی سے بات نہ سنی ہو اور لفظ ایسے نقل کرے کہ لوگ سمجھیں اس نے فلاں سے سنی ہے، قال فلان کہے، آل فلان کے، تو لوگ کہیں فلاں سنی ہے نا، تو یہ راوی مدلس ہے۔ اور مدلس جب روایت ان سے لاتا ہے تو اس کی روایت معتبر نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، مدلس کی روایتیں معتبر نہیں ہوتی۔ ذرا سنیں، بقیہ بن ولید مدلس راوی ہے۔ ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد بغدادی رحمہ اللہ المعروف ابن الجوزی، وفات 597 ہجری، الضعفاء والمتروکین میں فرماتے ہیں کانا مدلسن یروی عن قوم متروکین و مجہولین۔ نمبر 2، علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں قال غیر واحد کان مدلسا فاذا قال عن فلیس بحجت۔ نمبر 3، علامہ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، تہذیب و تہذیب میں فرماتے ہیں قال البیہقی فی الخلافیات اجمعوا علی ان بقیۃ لیس حجت، یہ بقیہ مدلس تھا اور حجت نہیں تھا۔ دوسرا جواب، دیگر تاریخی روایات کو دیکھیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت حسن کی وفات پہ تعزیت فرما رہے ہیں۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ فرماتے ہیں فلما جاء الکتاب بموت الحسن بن علی اتفق کون عباس عند معاویہ وعزاہ فیہ باحسن تعزیت ورد علی ابن عباس ردا حسنا، کہ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی حضرت حسن فوت ہو گئے ہیں، اتفاقاً وہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے تعزیت فرمائی اور اچھے کلمات تعزیت کے فرمائے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بہترین اچھے طریقے سے تعزیت کا جواب دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو مستقل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تعزیت کے لیے بھیجا۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں وبعث معاویۃ ابنہ یزید فجلس بین یدی ابن عباس وعزاہ بعبارۃ فصیحہ وجیزہ شکرہ علیہ ابن عباس، آپ نے بڑی فصیح و بلیغ عبارت کے ساتھ وہاں پہ تعزیت کی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔